اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور یہ چیز آتی ہے کانشیس ہونے سے، یہ چیز آتی ہے علم حاصل کرنے سے. انسان غافل ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان میں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے نا، forgetfulness انسان میں رکھی گئی ہے. اسی لیے قرآن کے سامنے بار بار بیٹھنے کو، آنے کو، اس پر تفکر کرنے کو، اس کو سمجھنے کا کہا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے لیے آتا ہے کہ اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کے فلیگ بیئرر تھے، اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، فخر میں سب سے آگے تھے، اور اپنے اندر اپنے قبیلے کے اینگل سے اور اپنی شخصیت کے اینگل سے بہت باروب شخصیت تھی، بہت زیادہ جو تھا عجب رکھتے تھے. ان کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیا، اور خاص طور پر جب وہ خلیفہ بنے ہیں. ویسے تو اگر آپ ان کی زندگی کے پہلو کو دیکھیں تو ہم مسلمانوں کو حضرت عمر کا ہر بات کے اوپر درہ اٹھانا تو یاد رہتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے اندر کس قدر عاجزی آ گئی تھی، کتنا زیادہ انہوں نے اپنی تربیت کو ذمہ داری کی وجہ سے بدل دیا تھا. ہم مسلمان بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی میں کیا کروں، غصہ بڑا میرا جلالی ہے، بس حضرت عمر جیسی میری شخصیت ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حضرت عمر جیسی قربانی دے سکتے ہیں تو کہہ کیسے سکتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی میری شخصیت ہے. اپنے غصے کو کبھی جسٹیفائی نہ کریں. اپنی زندگی کے اندر جب آپ اور میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یہ جو ہم بار بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ تھے اور یروشلم آ رہے تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا. تو فتح کے بعد جب حضرت عمر کو خبر ملی کہ مسلمانوں نے یہ جگہ، یہ ٹیریٹری جو ہے اس کو کانکر کر لیا ہے، تو حضرت عمر نے یہاں تک پہنچنے کے لیے ارادہ کیا، اور آپ اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرنا آپ نے شروع کیا. حالت یہ تھی کہ آپ دونوں کے پاس، آپ کے اور آپ کے غلام کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، جس میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر سوار ہوتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے غلام سوار ہوتے تھے. اب یہ ٹرن بائی ٹرن معاملہ چل رہا تھا اور دور سے سفر کرتے ہوئے یہ لوگ آ رہے تھے. جس وقت یروشلم کے قریب پہنچے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، تو آلریڈی وہاں جو مسلمان موجود تھے اور وہ جو وہاں پر رومن امپائر کے لوگ موجود تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ وہ یروشلم کی چابیاں جو ہیں حضرت عمر کو ہینڈ اوور کریں گے، تو وہ سب وہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. جس وقت حضرت عمر اور ان کے غلام دروازے کے قریب آ رہے تھے، اس موقع کے اوپر غلام کی ٹرن تھی کہ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے، اور حضرت عمر نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. اب ظاہری بات ہے جو چل رہا ہے اس کو دھول مٹی بھی لگ رہی ہے، اور دھول مٹی اور صحرا کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے تو جسم اور چہرے کے اوپر بھی گرد سب لگی ہوئی ہے. تو جب حضرت عمر جو تھے وہ داخل ہو رہے تھے دروازے میں، صحابہ تو پہچانتے تھے حضرت عمر کو، جو رومن امپائر کے لوگ تھے اور جو یروشلم کے لوگ تھے وہ تو حضرت عمر کو نہیں پہچانتے تھے. تو وہ یہ سمجھے کہ جو سوار ہیں غلام حضرت عمر کے، وہ خلیفہ وقت ہیں. تو یہ عالم تھا حضرت عمر کا کہ انہوں نے اس پر کوئی امبیرسمنٹ فیل نہیں کی کہ 10 قدم پیچھے کہتے ہیں چلو اترو اترو، دروازہ آنے والا ہے، میں اوپر بیٹھوں گا. ہم ہوتے تو ہم یہی کرتے ہیں نا. آپ امیجن تو کریں، آپ کبھی امیجن کریں آپ کارپیٹ پہ بیٹھی ہوں اور آپ کی میٹ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھی ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کی کوئی بہت ہی اچھی کلب کی فرینڈ آ جائیں. آپ ایسے ہی بیٹھ رہتی ہیں، آپ کہتے ہیں چلو چلو ہٹو جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، اور خود صوفے پہ سیٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں فوراً. یہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. تو جب حضرت عمر داخل ہو گئے اور ملاقات ہو گئی اور یہ لوگ اندر آئے، تو صحابہ میں سے ابو عبیدہ بن جرح جو تھے وہ وہاں آلریڈی موجود تھے. انہوں نے حضرت عمر سے آ کر کہا خاموشی سے کہ آپ نے ہمیں شرمندہ کروا دیا، اس لیے کہ لوگ سمجھے تھے کہ آپ نہیں خلیفہ بلکہ جو غلام اوپر بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہیں. حضرت عمر نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمیں عزت کس چیز نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے. اونٹ اور گھوڑوں پر بیٹھنے سے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ہوتی. عزت تو اس ٹائٹل کی ہے جو اللہ نے مجھے دے دی ہے، جو اللہ نے ہم اس قوم کو دے دی ہے. ہوا سماکم المسلمین، آپ کا اور میرا نام کس نے مسلمان رکھا ہے؟ میرے ماں باپ نے؟ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین.